اس سے پہلے ایسی محفل مجھے دھام نگر شریف سرکار مجاہد ملت کا مدرسہ اور مجاہد ملت میں ایسی محفل ملی تھی، اور آج حضور پاسبان ملت کے مدرسہ میں ایسی محفل ملی۔ ایسے تو میں بولتا ہوں مقتدیوں کے سامنے، آج مقتدا کے سامنے بول رہا ہوں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ یوں سمجھے کہ عام دنوں میں بولتا ہوں غلامان رسول کے سامنے، آج بول رہا ہوں مہمانان رسول کے سامنے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ مدرسے کے طلبہ مہمان رسول ہوتے ہیں، ان کی دعائیں لگتی ہیں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ محمد علی فیضی صاحب بیماری کی حالت میں اتنا اچھا پڑھ رہے تھے، صحت یاب ہوتے ہیں تو کتنا اچھا پڑھتے ہیں، بہت محبت سے پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ آپ لوگ محسوس بھی ہو رہے تھے۔ اچھا اچھا شعر انہوں نے سنایا۔ اپنا تو میرے پاس کوئی شعر ہے نہیں، ہے تو میں اس کو سناتا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ بالکل چوکٹ ہوں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن میں شاعر نہیں ہوں، صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، شاعر کے ساتھ رہنے سے کچھ تو کچھ اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا شعر نہیں ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ تو میں بول بھی نہیں سکتا کہ لحق کے بولیے مہک کے بولیے سبحان اللہ، چونکہ ان لوگوں کو بولا جاتا ہے، سمجھ گیا، جو بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ علم کے نور سے منور ہیں، علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ شعر میں سنا رہا ہوں دعائیں لینے کی خاطر۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ۔ یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا۔ آپ لوگ کے سامنے تو میں بالکل بولتا جاؤں گا، عام جلسوں میں رہتا ہوں تو میں اس کا ہجے کرتا ہوں، اسپیلنگ کرتے ہوں، اکثر لوگ کو نہیں معلوم بنت المانے کیا ہوتا ہے، میں یہاں پہ یہ سب نہیں کروں گا۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا۔ کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا کا۔ اس سے بھی اچھا ایک شعر آ رہا ہے جس میں ہم لوگوں کے اوپر جو الزام لگتا ہے قبر پجوا، جو الزام نہیں لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عالم آداب مزارات وہ جانتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بیچارے جاتے ہیں اول فول کر دیتے ہیں۔ اب کچھ مجاور سب بھی ایسا ہے کہ چادر اس کا سر گھسا دیتا ہے، گھسا ہی دیتا، اب کیا کہیے گا، اس کے بعد جبرن قہرن زغرن اسرن اس کو کہتا ہے 100 روپیہ دو، اتنا دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ الزام جو ہے سب کے اوپر لگا دیتا ہے، کہتا ہے قبر پجوا، حالانکہ بغلول ہے، پڑھا لکھا 22.5 ہے، وہ سجدے کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے۔ تو جو سوال ہو اور اس کا جواب کہیں نہ ملے، اس کا جواب بریلی میں ملتا ہے، اس کا جواب بریلی میں ملتا ہے۔ تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، عشاق کی ہوتی ہے اس در پہ پذیرائی۔ پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں، سجدہ نہ سمجھ
محمد نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. بس اتنا ہو گیا، اب میں شروع ہو رہا ہوں. آج ایک ایسا مرض ہے سماج میں پھیلا ہوا، کینسر ایڈس سے بھی خطرناک، اور کوئی بچا ہوا نہیں. جی کوئی بچا نہیں. اگر کوئی بچا ہوگا اس مرض سے تو وہ اللہ کا ولی ہوگا. کوئی بچا ہی نہیں ہے، جو بچا ہوگا سمجھیے وہ اللہ والا ہوگا. اب وہ مرض کون سا ہے؟ اس مرض کو کہتے ہیں حسد. ایسا مرض ہے مولانا میں، خطیب میں، مؤذن صاحب میں، امام صاحب میں، شاعر صاحب میں، خطیب صاحب میں، اڑوسی میں، امیر غریب، لیڈیز جینٹس، بوائے گرل، کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو شہری ہو دیہاتی ہو، اس مرض سے بچا نہیں ہے، حسد. اور عالم یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والا غربت کی دبی چادر میں لپٹا ہوا فاقہ کا سامنا کرتے ہوئے شب روز کو گزارتا ہے. پڑوسی کبھی پوچھتا نہیں تو نے کیا کھایا نہیں کھایا. وہ برسات کی رات چھٹ ٹپکتی رہی، رات بھر جاگ کے اس نے وقت گزار لیا، کبھی پڑوسی نے پوچھا نہیں تمہاری رات کیسے گزری. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا، اچھا مکان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال بنا دیا. اب سی بی آئی کا کام جو تھا اب وہ پڑوسی کر رہا ہے. لایا کہاں سے؟ یہ لایا کہاں سے؟ یہ بنایا کہاں سے؟ جبکہ دوستو ہم لوگوں کا ایمان ہے عروج اللہ دیتا ہے، زوال اللہ دیتا ہے، خوشحال اللہ بناتا ہے، مخلوق الحال اللہ بناتا ہے، بیمار اللہ فرماتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. ہم لوگ کا ایمان ہے جسے چاہے خدا بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم تو محتاج ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم کیا جانیں؟ ہمارا علم کیا ہے؟ میرا خدا جانتا ہے، اور میرا خدا بہتر جانتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ہمارا ایمان ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن پہ ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء. ہمارا ایمان ہے اس پہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ہمارا ایمان ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. ہمارا ایمان ہے اللہ جسے چاہے بیٹا دے، اللہ جسے چاہے بیٹی دے، اللہ جسے چاہے دونوں دے، اللہ جسے چاہے 5 بنا دے. ہمارا ایمان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے. پھر ہم کون ہوتے ہیں انکوائری کرنے والے؟ لایا کہاں سے؟ جب یہ ایمان ہے اللہ جس کو چاہے جب چاہے نواز دے. ہم نے کسی کے عروج کو دیکھ کے ہم نے یہ حسد کیوں کیا؟ ہم نے کسی کے کمال کو دیکھ کر کے سوچنے کیوں لگ گئے؟ ہم نے کسی کے جمال کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس میں کیوں بیزی کر دیا؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ مولا میرا ایمان ہے تو جسے چاہے نواز دے، جو بہتر تو نے جانا. ارے مجھے نہیں، میرے بھائی کے لیے جو بہتر تھا اسے نواز دیا، جو میرے لیے بہتر تھا وہ مجھے نوازا. اب انسان اس کی فطرت جو ہے بڑا حریص ہے نا انسان. اب وہ سوچتا رہتا ہے وہ امیر ہوا میں کیوں نہیں، پتلا آدمی سوچتا ہے وہ موٹا ہوا میں کیوں نہیں، کالا آدمی سوچتا ہے وہ گورا ہوا میں کیوں نہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے. اس کا مکان بنا میرا کیوں نہیں، اس کو اتنی دولت ملی مجھے کیوں نہیں، یہ کیوں میں لگا رہتا ہے. ارے میرے بھائی اپنی حیثیت تو یہ ہے، ہمیں پل کی خبر نہیں، ہمیں 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. ہم کیا جانے کہ اگر دولت ہوتی تو کیا ہوتا، موٹے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر ہم گورے ہوتے تو کیا ہوتا، بڑے ہوتے تو کیا ہوتا. ہم نہ جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں
کبھی کبھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ ہوائی جہاز پہ بھی چڑھ جاتا ہوں، اور کبھی کبھی ٹرین میں تو چڑھتا ہی ہوں، اور کبھی کبھی ٹوٹو، ابھی جو بیٹری والی گاڑی نکلی ہے ٹوٹو، اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ تو آٹو تو ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جلد بازی ہوتی ہے اور جگہ نہیں ہوتی ہے، تو ڈرائیور جو ہے وہ کہتا آ جاؤ میرے طرف سامنے میں، وہ ادھر ایک آدمی بیٹھا ہوا ادھر، تب بالکل جگہ تنگ ہے، بولا یہیں پہ بیٹھو، مجھ کو تو گاڑی پکڑنی ہے، بیٹھ گیا۔ اس وقت سوچتا ہوں مولا تیرا احسان ہے، مولا تیرا احسان ہے، سوچتا رہتا ہوں اگر باڈی اور زیادہ ہوتی، ویٹ ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو میرے لیے بہتر تھا وہی عطا فرما دیا۔ آپ سوچتے یہ ہوتا تو وہ ہوتا، یہ ہوتا تو وہ ہوتا، دولت ہوتی تو یہ ہوتا، مال ہوتا تو یہ ہوتا، ارے آپ کو کیا معلوم اگر مال ہوتا کہیں قارون نہ بن جاتے، نہ فرعون کہیں نہ بن جاتے، نہ شداد کہیں نہ بن جاتے، ارے اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ کہہ کے چپ ہو جاؤ مولا مجھے کیا معلوم، تو جس میں راضی ہم اس میں راضی، نیت کا تقاضا یہی ہے، تو جس میں راضی ہم اس میں راضی۔ حضرات ہوتا کیا یہ میں پورا بتا رہا ہوں، ہم لوگ کے جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جس کے لیے غریبی بہتر ہے اللہ اسے غریب بناتا ہے، جس کے لیے امیری بہتر ہے اللہ اسے امیر بناتا ہے، جس کے لیے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی بناتا ہے۔ بندے کو کیا معلوم، وہ اپنے طور پہ سوچتا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرات اب آئیے، یہ دارالعلوم غریب نواز الحمدللہ، اور اس میں بہت سارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، گاؤں دیہات میں لوگ شہر میں بھی کہہ دیا کرتے ہیں یہ مسجد کیسے بن گئی، بہت عالی شان ہے، تو سیکریٹری آگے آتا بولا میں نے کیا، مدرسہ ہاں میں نے کیا، اچھا یہ بلڈنگ کیسے بن گئی، میں نے بنایا، اچھا آپ کا بیٹا جو ہے وہ پاس کر گیا UPS، بولا میں نے محنت کیا، میں کا استعمال لوگ بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، جبکہ میں کا استعمال فرعون نے کیا، میں کا استعمال فرعون نے کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اسلامی زبان نہیں ہے۔ مسجد کیسے بن گئی، مدرسہ کیسے بن گیا، جلسہ کیسے ہو گیا، عالم کیسے ہو گئے، مفتی کیسے ہو گئے، حافظ کیسے ہو گئے، قاری کیسے ہو گئے، مقتدا کیسے ہو گئے، کبھی یہ نہ کہو کہ میں نے کیا نہیں، بلکہ قرآنی زبان یہ ہے، اسلامی زبان یہ ہے کہ کوئی پوچھے یہ جلسہ کیسے ہو گیا، کہے ھذا من فضل ربی، یہ مدرسہ کیسے بن گیا، ھذا من فضل ربی، یہ مسجد کیسے بن گئی، ھذا من فضل ربی، یہ جلسہ کیسے ہو گیا، ھذا من فضل ربی۔ سب ماؤں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا عالم بنے، لیکن سب نہ بن سکے، جو بچہ عالم ہو گیا اس سے پوچھے آپ کیسے بنے، کہہ دے ھذا من فضل ربی، قاری ہو گیا ھذا من فضل ربی، نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ سب خدا کے فضل کا کمال ہے۔ ورنہ مدرسے میں تو میرے بھائی ایسے ایسے بچے آتے ہیں، چونکہ میں نے دال روٹی مدرسے کی کھایا، آپ لوگ تو ذرا اسٹینڈرڈ کھاتے ہوں گے، ہم لوگ جس وقت کھا رہے تھے تو بھات پہ چاول پہ جب دال آتی تھی تو ڈھونڈتے تھے دال ہے کہاں، بتا رہا ہوں، ریئل بتا رہا ہوں، وہ اس وقت کا معاملہ الگ تھا، سمجھ گئے، بہت عجیب معاملہ ہوتا تھا، اور غربت کا مارا 3 روٹیاں ملے تو 2 روٹی کھا لوں اور ایک کو تکیہ میں رکھو، صبح اس کو کھا لوں گا، اس کی برکت ہے آج دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو مدرسے میں بہت سارے طلبہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، کچھ بچے آتے ہیں روتے ہوئے، کچھ بچے کو دھکا دے کے بھیجا جاتا ہے، اور کچھ بچے آتے ہیں شوق سے، ان کو دھن ہے میں اس مقام کو حاصل کروں، چلو بھائی مدرسے میں آ گئے۔ اب مدرسہ میں آنے کے بعد کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، چونکہ آپ کی دعا سے چھوٹے سے ایک ادارے کا میں بھی خادم ہوں، جی ہاں، تو سب ہے تجربہ، تو کچھ بچے ایسے آتے ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں، اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے، تو یہیں سے دعا کرتا رہتا ہے میرا دادا مر جائے، باپ کو مارنے کی بات نہیں کرتا، دادا ہی مرے، کیونکہ جانتا باپ سہارا ہے، دادا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ مرے کہ خط آ جائے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ایسا ہوتا ہے۔ کچھ بچے دیکھتے ہیں کوئی نہیں مرا تو یہ سوچتا رہتا ہے میری ہی طبیعت خراب ہو جائے تاکہ ہم کو چھٹی مل جائے، آپ گھر چلے جائیں، اور جو باذوق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مرے نہ مرے ہم عالم بن جائیں، کوئی بیمار ہو تو ہو اللہ شفا دے ہم عالم بن جائیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا حضرات۔ لیکن دوستو
آپ جو لوگ فارغ ہو گئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ جو ابھی زیر تعلیم ہے یہ پیغام آپ بھی سنیں، لوگوں کو سنا دیجیے گا۔ ہمارے بچوں کا مزاج یہ ہے، لیکن مخدوم جہاں سرکار مخدوم بہاری علیہ رحمت و رضوان جب پڑھنے کے لیے گئے اور جب پڑھائی شروع کیا، جب تک تکمیل نہ ہو گئی گھر سے خطوط آتے گئے رکھتے گئے، گھر سے خطوط آتے گئے رکھتے گئے، کبھی انہوں نے پڑھا نہیں۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، جب تک کہ مکمل نہ ہوئے خطوط آتے رہے رکھتے رہے پڑھتے رہے۔ جس دن فراغت ہو گئی آپ کو خیال آیا گھر سے بہت خطوط آئے تھے، ہم نے ایک بھی خط کو نہیں پڑھا تھا۔ حضرات آخر گھر سے خط آیا، کیونکہ آج نا موبائل کا ٹائم ہے، وقت ہے بھائی آج نا، لیکن ہم لوگ کے ٹائم میں جو ہے وہ خط پوسٹ کارڈ پہ ہی سب چلتا تھا، وہ کھلا خط ہوتا تھا جی، اور اس کے بعد چھپا والا بھی رہتا تھا لفافہ میں، تو پوسٹ کارڈ وغیرہ چلتا تھا۔ حضرات آج تو موبائل ہے، لمحے لمحے کی خبر ہے۔ حضرات گھر سے خط آیا، انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ نہ جانے اس میں کیا خبر ہے، کیا بات لکھی ہوئی ہے، لیکن حضور سرکار مخدوم جہاں نے صرف اس لیے نہیں پڑھا تھا، ممکن ہے کسی کے موت کی خبر ہو، کسی کے بیماری کی خبر ہو، کسی حادثے کی خبر ہو، مجھے گھر جانا پڑے، میرے علم کی پیاس نہیں بجھے گی، میں ادھورا رہ جاؤں گا، آیا ہوں تو میں علم حاصل کر کے ہی جاؤں گا۔ اس غرض سے کبھی آپ نے خط نہیں پڑھا۔ جس دن مکمل ہو گئے سوچا کہ خط پڑھوں، تمام خطوط کو نکالے، پہلا خط جو نکلا اس کو جب پڑھا اسی میں لکھا ہوا تھا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اسی میں لکھا ہوا تھا والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ تکمیل ہو چکی تھی، راحت سفر بعد گھر گئے، والدہ کی خدمت میں لگ گئے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میرے ملت کے دوستوں اور میرے تمام طلبائے اعظام اس بات کو ذہن میں رکھے، اگر ذرہ سے آفتاب بننا ہے، قطرہ سے دریا بننا ہے، ادنا سے اعلیٰ بننا ہے، مقتدی سے مقتدا بننا ہے، تو نفس کو اپنا غلام بنانا ہوگا، مدرسے میں قیام کرنا ہوگا۔ جو نفس کو غلام بناتا ہے قوم کا امام ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسے کے بچے ہوتے ہیں۔ حضرات اب آ گئے بچے، چلو محنت شروع کیا، پڑھتے بچے حافظ بھی ہوتے ہیں، کچھ عالم ہیں وغیرہ وغیرہ، مفتیان کرام بھی ہیں۔ اب کچھ بچے اولا پڑھا بھاگ گیا، ثانیہ پڑھا چل دیا، ثالثہ پڑھا بیمار ہو گیا، اور اس کے بعد جا کے یہ کام کیا وہ کام کیا وغیرہ وغیرہ، یہی سب ہوتا ہے۔ اور کچھ بچے ہیں جو عالم ہو گئے، الحمدللہ مفتیان کرام ہو گئے، آج ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا۔ آخر وہ پڑھنے وہ بھی آئے تھے، پڑھنے یہ بھی آئے، وہ ناکام ہو گیا، یہ کامیاب۔ اس میں کمال کس کا ہے؟ حضرات کسی اور کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے تو ذرہ آفتاب ہوتا ہے، قطرہ دریا ہوتا ہے، ادنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی حافظ قرآن ہوتا ہے، وہی قاری قرآن ہوتا ہے، وہی عالم دین ہوتا ہے، وہی دین کا فقیہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کمال خدا کے فضل کا ہے، یہ سارا کمال خدا کے فضل کا ہے۔ حضرات خدا کے فضل کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا قریب سے دیکھیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے مکہ شریف میں جو حضور کو صبح بھی دیکھتے تھے اور شام بھی دیکھتے تھے، جی ہاں، اور شاہراہ میں بھی دیکھتے تھے اور گھر میں بھی دیکھتے تھے، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے کفر کی حالت میں مر گئے، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ نام تو آپ لوگ جانتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، دیکھتا رہا ایمان نہ لا سکا۔ وہ چمکتا چہرہ، وہ دھمکتا چہرہ، وہ چہرہ جس چہرے کو جس نے دیکھا ایمان لے آئے، ان کا مرتبہ ولیوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس رسول اعظم کو ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو لہب نے دیکھا تھا، لیکن ایمان نہ لا سکا۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ فنورہ انور وبرہانہ اظہر وسرہ اظہر ودینہ اکمل وصورتہ اجمل وفضلہ وقدرتہ اعلی وذکرہ احلی ولسانہ افصح ودعاؤہ انجع وعلمہ ارفع
ونداؤه اسمع وحوائجه اقضى وشفاعته امضى ونصره مؤيد واسمه محمد وجسمه أعبد ورسمه أوحد واسمه أحمد هو حبيب المولى وبالمؤمنين أولى. رات یہ میں نے کیا پڑھا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. رسول اعظم کا چہرہ، رسول